السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ تین بڑی اہم خبریں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے بہت ہی دلچسپ بات کی ہے، اور بلکہ بات کیا کی ہے، جو اسٹیٹمنٹ ان کا سامنے آیا ہے گزشتہ روز کہ میری گھڑی میری مرضی، یعنی کہ جب بات کیا کرتے تھے ہم زرداری صاحب کی دولت کے حوالے سے، اور بات کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ جناب باہر سرمایہ موجود ہے آپ کا، باہر آپ کے پاس اپارٹمنٹس موجود ہیں، کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے اپارٹمنٹس ہیں، ہماری مرضی۔ اور اس طرح زرداری صاحب نے بھی ہمیشہ یہی جواب دیا۔ اب عمران خان صاحب بھی انہی باتوں پر یا انہی نشانوں پر چلنے لگے ہیں، اور انہوں نے کہا ایک طرف تو ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے، ایک طرف تو نئے پاکستان کی بات کر رہے تھے، اور انہی سیاستدانوں کی طرح اب عمران خان صاحب بھی بیہیو کرنے لگے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا توشہ خانہ کے حوالے سے کہ پھنستے جا رہے ہیں، جو شواہد انہوں نے دیے وہ میچ نہیں کر رہے، تو اب وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ جی میری گھڑی تھی میری مرضی، میں نے اگر گھڑی خریدی تھی تو میری گھڑی تھی، میں چاہے بیچوں رکھوں، بیچ دی تو اتنا طوفان کیوں ہے؟ مہنگائی، غربت، بے روزگاری پر لوگ بات کیوں نہیں کر رہے؟ میری حکومت میں تو مائک لے کر میڈیا والے چلے جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے جناب بتائیے مہنگائی ہے یا نہیں ہے، تو لوگ ظاہر کہتے تھے مہنگائی ہے، تو میری حکومت کو ظاہر اس پر مزید دھچکا لگتا تھا کہ عوام شاید خوش نہیں ہے۔ لیکن اب بھی اگر لوگ جائیں باہر اور پوچھیں مہنگائی کتنی ہے، یہ بات درست ہے، عمران خان صاحب کے دور میں 12-13% تک مہنگائی تھی، لیکن اس وقت 24-25% مہنگائی، ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے۔ لیکن اس طرف توجہ اس لیے کم ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت نئی گورنمنٹ تو ہے، نئے آرمی چیف بھی آ گئے ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ ہے عدم استحکام، سیاسی بھی اور معاشی بھی۔ معیشت زبحالی کا شکار ہے، سب جانتے ہیں۔ ڈار صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور کہا جا رہا تھا شاید وہ اگر کوئی چھو منتر کریں گے، کوئی جادو کریں گے اور معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ڈالر نیچے آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہو رہا، ڈالر کی پرواز جو ہے وہ اڑان جاری ہے مسلسل۔ اچھا، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اور حکمران اتحاد پی ڈی ایم، انہوں نے سیاسی دہشت گرد کہا ہے عمران خان کو۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سیاسی دہشت گرد اب بھی اداروں کی منتیں کر رہا ہے۔ وہ کیوں بیان دینا پڑا ان کو؟ اس لیے بیان دینا پڑا کہ عمران خان صاحب نے اب ساری امیدیں لگا لی ہیں نئے آرمی چیف سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تیاری ہو جائے گی اسمبلی ہم توڑ دیں گے۔ اس حوالے سے بھی آج ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف سے امید ہے امر بالمعروف پر چلیں گے نئے آرمی چیف، یعنی وہ آسان الفاظ میں تشریح اس کی جائے کہ جی جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، میرا ساتھ دے دیں تو بات ہے۔ لیکن آرمی چیف نے واضح طور پر سب کو کہہ دیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ جناب سیاست سے ہمارا تعلق نہیں، ہم نیوٹرل ہیں، اور ماضی میں جو کچھ بھی خان صاحب کہتے رہے ہوں، لیکن اب امیدیں لگا کر دوبارہ بیٹھ گئے ہیں۔ ایک طرف وہ مداخلت کے خلاف ہیں، لیکن دوسری طرف وہ دیکھ بھی اس طرف رہے ہیں بار بار۔ اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ پنجاب میں چودھری برادران جو ہیں اس میں اختلافات کی خلیج جو ہے مزید وسیع ہو گئی ہے۔ چودھری سالک جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے ایک ملاقات کی ہے لندن جا کر نواز شریف صاحب سے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کا پیغام وہاں پہنچایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مونس الہی نے اقتدار کے لیے چودھری خاندان کو تقسیم کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ خبریں کیونکہ اب اتنی زیادہ باہر آ گئی ہیں اور حقائق لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دونوں بھائی جو تھے، کزنز جو تھے، چودھری برادران جنہیں ہم کہتے ہیں، پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین صاحب، ان کے درمیان اقتدار کی جو رسہ کشی ہے، ایک جناب پی ڈی ایم اتحاد کی طرف ہے، دوسرا خان صاحب یعنی کہ پی ٹی آئی کی جانب موجود ہے۔ پرویز الہی صاحب وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ اب ان دونوں خاندانوں میں لڑائی جو ہے وہ کیا نیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ کیونکہ اب شجاعت صاحب کا پیغام پہنچا ہے نواز شریف صاحب کے پاس، اور نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ واپس آنا، پاکستان آنے کی بہت زیادہ گفتگو ان کی ہو رہی ہے کہ شاید اس ماہ یا اگلے ماہ وہ پاکستان آ جائیں گے، کیونکہ جو سلمان شہباز ہیں، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے، وہ بھی آ گئے ہیں۔ 4 سال سے مفرور تھے، اشتہاری تھے، لیکن اب وہ آ گئے ہیں۔ جس طرح استقبال خود کیا اور اس کو استقبال کی ویڈیو بنا کر گھر میں، استقبال سے مراد یہ نہیں کہ ایئرپورٹ، گھر میں والد نے ان کے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اپنے بیٹے کا استقبال کیا، ہار پھول پہنائے ان کو۔ اب یہ بھی ایک جسٹر دیا انہوں نے، ویڈیو بنا کر جاری کی گئی جان بوجھ کر۔ اس پر بھی بڑی کچھ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ اچھا یہ تو بات ہے ہی کہ اسمبلیاں کب ٹوٹیں گی۔ اس حوالے سے ایک اور اطلاع جو میرے پاس وہ یہ ہے، مبینہ اطلاع یہ ہے کہ جناب پہلے جو اسمبلی توڑی جائے گی وہ پنجاب کی اسمبلی توڑی جائے گی، اور پی ٹی آئی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے جو اب تک منظور نہیں ہو سکے، اور وہ بھی ظاہر ہے گو مگو کی کیفیت ہے وہاں بھی کہ استعفے منظور کیے جائیں نہ کیے جائیں، 100 سے زیادہ رکن اسمبلی موجود ہیں تحریک انصاف کے، تو اب کیا کیا جائے؟ پورے ملک میں کیا انتخابات دوبارہ کرانے پڑیں گے، ضمنی انتخابات، یا اب ماحول جو بن رہا ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے پنجاب اسمبلی توڑی جائے، اس کے بعد قومی اسمبلی کے استعفے دوبارہ جا کر
اسپیکر کے سامنے ایک ایک فرد پیش ہوگا اور اپنے استعفیٰ منظور کرائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو احتجاجی تحریک ہے پاکستان تحریک انصاف کی، احتجاجی تحریک کو اب ترک کر دیا جائے گا اور انتخابی مہم چلائی جائے گی. یہ فیصلہ ہوا ہے، اندرونی ذرائع کہتے ہیں PTI کی جانب سے. اچھا، کراچی کی اگر بات کروں تو سابق میئر وسیم اختر صاحب وہ جناب ایک بار پھر سامنے آئے ہیں میڈیا پر، اور انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کی. ایک تو انہوں نے جو MQM کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان پر شدید تنقید کی ہے، یعنی آفاق احمد صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب اور فاروق ستار صاحب، ان تینوں پر بڑی تنقید کی، اور ان پہ صاف طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ دیکھ لیجئے کہ MQM کو چھوڑ کر اپنی جماعت بنانے والوں کو لوگوں نے بالکل مسترد کر دیا، اور موم بتی، مچھلی اور تالا ان کو عوام نے رد کر دیا. ان کی کوئی وقت نہیں عوام میں، یہ MQM سے باہر نکلے اور فیل ہو گئے اپنی سیاسی جماعتیں بنانے کے باوجود. فاروق ستار صاحب کو اس لیے کہا کہ انہوں نے ایک الگ گروپ کہا جاتا ہے آزاد پینل کے نام سے، جو بلدیاتی انتخابات میں حصہ بھی لینا ہے. 70-75 نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کے پاس موجود ہیں جو بلدیاتی انتخابات میں حصہ بھی لے رہے ہیں، اور تالے کا نشان انہوں نے لیا تھا، اور الیکشن میں ضمنی انتخابات وہ لڑے بھی، اور لیکن وہاں ناکام ہوئے. 3-3.5 ہزار انہوں نے ووٹ حاصل کیے. ایک تو یہ بڑی شدید تنقید کی، اور ایک اور بڑی اہم انہوں نے بات کی. دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی MQM کے پاس آپشنز موجود ہیں. حالانکہ کیا آپشن موجود ہے MQM کے پاس؟ سندھ حکومت میں جانا، اور PDM میں آلریڈی حصہ ہیں، یعنی کہ وفاق اور صوبے میں حصہ کسی نہ کسی حد تک تو ہر طرح سے وہ موجود ہیں. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب PP کتنی سنجیدہ ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہ بے فکر ہو جائیں تمام لوگ، کراچی اور حیدرآباد کا میئر اب ہمارا ہوگا. کارکردگی ہو نہ ہو، لوگ ووٹ دے نہ دیں، لیکن اب کیا کہاں جا کر کس سے کیا سیٹنگ ان کی ہے، پیپلز پارٹی سے کیا باتیں تنہائی میں کرتے ہیں وہ، کہ اب اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کر دیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کا میئر بھی MQM پاکستان کا ہوگا. اور دوسری طرف اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، یعنی راہ فرار بھی اختیار کر رہے ہیں یہ بات کرنے کے بعد، کہ ہماری نظر میں تو دھاندلی ہو چکی ہے، ہمیں بھی سیاسی آزادی دی جائے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جناب سیاسی آزادی اب کس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ، کیونکہ ایک طرف سیاسی آزادی کی بات کر رہے ہیں، سیاسی آزادی نہیں ہے تو میرے بھائی یہ کیا ہے کہ وفاق میں آپ حصے دار ہیں، 3 وزارتیں آپ کے پاس ہیں، آپ کھل کر کام کر رہے ہیں، عوام کے نہیں اپنے لیے کھل کر کام بھی ہو رہے ہیں، وزارتیں بھی لے رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر آپ کا آ گیا، گورنر آپ کا آ گیا. پھر کون سا ایسا کام ہے بھائی جو نہیں کر سک رہے، جس کی وجہ سے آپ بول رہے ہیں ہمیں آزادی حاصل نہیں ہے؟ اور پھر یہ آزادی آپ کی کس نے چھین لی ہے، کس نے سلب کر لی ہے؟ کھل کر بتائیے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور بتائیں آپ ان کو. جس طرح ایک زمانے میں تو آپ کہا کرتے تھے نا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں، میرے پاس میئر ہوں کراچی کا لیکن میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. اور بعد میں پھر اس کے نئی رضا اور عامر خان دوسرے لوگ اب سب کھل کر بول رہے ہیں کہ جی یہ ہم بولتے رہے کہ اختیارات نہیں ہیں، اختیارات نہیں، آپ کی ہاں میں ہم ملاتے بھی رہے، لیکن اب آپ نے اسی سسٹم کو تسلیم بھی کر لیا. تو یہ دوغلی پالیسی اب مزید نہیں چلے گی. اب پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے، کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم اپنا ایڈمنسٹریٹر بھی لگوا سکتے تھے. آپ نے تو وسیم اختر صاحب بھرپور طریقے سے چاہا، نہ صرف چاہا بلکہ زور لگایا. آپ بار بار زرداری صاحب سے میٹنگ کرتے رہے. آپ کے پاس ناصر حسین شاہ آئے سینیٹرشپ کے ووٹ لینے کے لیے، اس وقت بھی یہی شرط تھی آپ کے ایڈمنسٹریٹر لگائیں. پھر آپ نے نام بھی دے دیا، آپ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے تو لگوا سکتے تھے. بھائی کیوں نہیں لگوایا پھر آپ نے؟ عبدالوسیم صاحب کو کیوں خواب دکھایا آپ نے؟ اور کیوں ناراض ہیں پھر آپس میں؟ 2 گروپ کیوں بن گئے ہیں؟ اس مبینہ طور پر ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں نا، میڈیا سے چھپایا ہوا تو کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کو آزادی بھی حاصل ہے، اور آپ چاہتے بھی تھے میئر لگا دیں، اب اپنا ایڈمنسٹریٹر لگا دیں، لیکن نہیں لگا سکے، نہیں بات مانی پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کی. تو اب یہ کہنا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ جی اچھا نہیں ہم نے خود نہیں لگوایا. جس طرح جواب دیا ناصر حسین شاہ نے کہ MQM نے کسی وسیم کا نام دیا تھا اور ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، یا ہم نے اس کو نہیں لگایا اور ہم نے اپنی مرضی سے سیف الرحمان صاحب کو لگا دیا ہے. تو یہاں سے سبکی ہوئی ہے ان کی. تو اب اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے اور اب دعوے کر رہے ہیں کہ جی 18 تاریخ کو خواتین کا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں نیشنل پارک میں، اور یہ ان تمام جلسوں کے ریکارڈ توڑ دے گا اس سے پہلے جو MQM نے خواتین کے حوالے سے کیے ہیں. لیکن وہ ظاہر اس وقت بانی بھی ان کے ساتھ تھے، بانی متحدہ ان کے ساتھ تھے، تو اتنا بڑا جلسہ کہا جاتا ہو بھی گیا. اس کے بغیر تو جو حالت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاؤن سطح پہ جو میٹنگ ہوتی ہے، جنرل کے اجلاس جو ہوتے ہیں، اس میں کتنے لوگ آتے ہیں. اچھا یہ بھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اچھا پھر ایک اور بات، بڑی اہم بات، کہ جس ظالمانہ پالیسیز سے ہماری مینڈیٹ کو دبایا جا رہا ہے. نہ بتا رہے ہیں کہ ظالمانہ پالیسیز کس کی ہیں. بھائی حکومت میں تو آپ ہیں، وفاق میں، وفاقی دوبارہ ہوگا نا. آپ نے یہ نام لے کے بتائیں. شہباز شریف صاحب نہیں مان رہے آپ کے، زرداری صاحب نہیں مان رہے. اگر یہ لوگ بات نہیں مان رہے جن کا حصہ ہیں آپ، تو باہر کیوں نہیں نکل جاتے؟ جس طرح 4 سال آپ نے میئرشپ انجوائے کی، باہر تو آپ نہیں نکلے، اور اب آ کے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں جی ہمیں ظالمانہ طریقے سے، ظالمانہ پالیسیز کے ذریعے دبایا جا رہا ہے. بھائی کون دبا رہا ہے؟ نام تو لیں اس شخص کا. آپ کے MNA موجود ہیں، MPs موجود، وزیر آپ کے وفاق میں، وزیر آپ کے، ایڈمنسٹریٹر آپ کا، گورنر آپ کا. مزید کیا دبایا جا رہا ہے بھائی؟ کھل کے آزادی ملی تو ہی آپ کو.
اصل جو دبایا تو آپ نے اپنے ووٹر سپورٹرز کو ہے، آپ نے اپنے اسیران کو ہے، ان لوگوں کو ہے جنہوں نے آپ پہ اعتبار کیا، کسی حد تک جنہوں نے ووٹ بھی آپ کو دیا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مسلسل دبایا جا رہا ہے، دھمکیاں دے کر ہمیں مبینہ طور پر شامل کیا جاتا ہے جنرل کے اجلاس میں اور دیگر ریلیوں میں. اور اب آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اب یہ جو جلسہ ہے 18 دسمبر کا جو خواتین کا، یہ باضابطہ طور پر انتخابی مہم اب ہماری شروع ہو جائے گی بلدیات کے حوالے سے. حالانکہ بلدیات کے حوالے سے اندرون خانہ تو ابھی بھی یہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کسی بھی طریقے سے بلدیاتی انتخابات نہ ہوں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جناب دال شاید نہ بھی گلے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تو اب کہا ہے کہ یہ 18 تاریخ سے ہم اپنی بلدیاتی انتخابی مہم جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. اس کے بعد کارنر میٹنگ ہوں گی، 18 کے بعد یعنی کہ جلسے سے آغاز ہو جائے گا، اس کے بعد کارنر میٹنگز ہوں گی، ریلیاں ہوں گی اور پھر جلسے کیے جائیں گے. جلسے یعنی یہ جو جلسہ ہے 18 تاریخ کا، یہ بتا دے گا مزید کتنے لوگ ابھی بھی باقی ہیں، کتنی خواتین، کتنے نوجوان، کتنے بوڑھے بزرگ، کتنے لوگ ہیں MQM پاکستان کے ساتھ. کیونکہ انتخابات نے تو بتا دیا کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس. جہاں 1-1.5 لاکھ ووٹ آپ حاصل کیا کرتے تھے، ضمنی الیکشن کی بات کر رہا ہوں، بہت کوئی آج سے کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا. ضمنی الیکشن جو لڑے تھے آپ نے پچھلے 10 سال میں، اس میں یہ تسلسل تھا آپ کا. لیکن اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں بمشکل 5, 7, 8, 10 ہزار ووٹ، وہ 50 ووٹوں جو جیتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے لانڈی میں. بہرحال یہ اس وقت سچویشن ہے ناظرین، میں نے کہا میں آپ کے سامنے لے کر کے آؤں. اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی وہ جو آپ نے ولاگ کیا تھا کہ شاید کچھ پالیسیز نرم ہو گئی ہیں وہاں کے لیے، تو کہا ہی جا رہا ہے کہ جی کسی نہ کسی حد تک نرمی ضرور بڑھتی گئی ہے. اور خاص طور پر ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے حوالے سے کل میں نے پروگرام کیا، اس میں مزید ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا کن لوگوں کو نوکریوں سے وہاں سے نکالا گیا، بیچارہ کس طرح در بدر کی وہ ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. مجھے اجازت بنانے کے بعد.